عبداللہ 7ویں قسط پہلی کھوج کا خضر۔ میں ابھی تک اسی شش و پنج میں مبتلا تھا کہ آخر ایسی کون سی ضروری بات ہو سکتی ہے، اور پھر میں بھلا سلطان بابا کے کس کام آ سکتا تھا۔ سلطان بابا نے غالباً میرا چہرہ پڑھ لیا تھا۔ تم سوچتے بہت ہو ساحر میاں، لیکن شاید تمہیں ابھی تک سپردگی کی طمانیت کا اندازہ نہیں ہے۔ میں نے حیرت سے ان کی جانب دیکھا۔ سپردگی کی طمانیت؟ ہاں میاں، جو سکون اور اطمینان خود کو دوسرے کے فیصلے کے سپرد کر دینے میں ہے، وہ بھلا اپنی جدوجہد اور کوشش میں کہاں؟ بہتر یہی ہے کہ کسی کو اپنا راہبر مان لو اور پھر اسی خضر کی راہ پکڑ لو۔ کاش میں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہوتا جنہیں ایسے راہبر میسر آتے ہیں۔ یہاں تو میری منزل ہی کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ ابھی تو میں اپنی راہ بھی نہیں ڈھونڈ پایا، راہ خضر تو دور کی بات ہے۔ سلطان بابا نے میرے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر غور سے میری آنکھوں میں جھانکا۔ تمہارے اندر بڑی کھوج ہے، اور تمہاری یہ کھوج تمہیں تمہاری اصل راہ سے زیادہ دیر دور نہیں رکھے گی۔ میرا ایک کام کرو گے؟ جی حکم کیجیے۔ اگلی جمعرات یہاں درگاہ پر چند گھنٹے ڈیوٹی دے پاؤ گے؟ کچھ کام زیادہ سخت نہیں ہے۔ کچھ مستقل حاجت مند ہیں جو ہر ہفتے درگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ ان تک کچھ خاص ہدایت پہنچانی ہوں گی۔ کچھ نظر و نیاز جو جمعرات کو یہاں جمع ہوتی ہیں اسے مستحق لوگوں میں بانٹنا ہوگا، اور کچھ اسی نوعیت کے چھوٹے موٹے کام سر انجام دینا ہوں گے۔ اگر تمہاری اگلی جمعرات کو کوئی خاص مصروفیت نہ ہو تو جی ضرور، میں اگلی جمعرات کو صبح سویرے حاضر ہو جاؤں گا۔ سلطان بابا خوش ہو گئے۔ شاباش، لیکن جمعرات سے پہلے کسی ایک دن آ کر عبداللہ سے ساری ہدایات اچھی طرح سمجھ لینا۔ سلطان بابا مجھے دعا دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ میں درگاہ کے دروازے سے باہر نکلا تو سیڑھیوں سے نیچے اپنی کار کی قریب اینی کو کھڑے دیکھ کر سٹ پٹا سا گیا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی جانب بڑھے اور ہمارا سنگم درگاہ کی سیڑھیوں کے وسط میں ہوا۔ اینی کچھ دیر چپ چاپ میری ابتر حالت، بڑھی ہوئی شیو اور شکنوں بھرا لباس دیکھتی رہی۔ میں جانتی تھی تم مجھے یہیں ملو گے۔ میں نے اس کا دھیان ہٹانے کے لیے مسکرا کر اسے چھیڑا، اور میں جانتا تھا کہ تم مجھے ضرور ڈھونڈ لو گی۔ لیکن اینی کے چہرے کا کرب کم نہیں ہوا۔ ڈھونڈ ہی تو نہیں پائی تمہیں، بس ہر لمحہ کھوتی ہی گئی، اور آخر کار تمہیں مکمل کھو دیا۔ لیکن میں تمہیں ان لوگوں میں نہیں سمجھتا اینی، جو محبت کو بھی صرف سود و زیاں ہی کا سودا سمجھتے ہیں۔ کبھی کبھی تو یہ دور بھی بن مانگے نہیں ملتا۔ کبھی فرصت ملے تو بیٹھ کر سوچنا کہ ہماری دوستی میں تم نے کیا صرف کھویا ہی ہے۔ اینی نے ایک لمبا سا سانس لیا۔ ادھوری خوشی کبھی کبھی مکمل غم سے بھی زیادہ اذیت ناک ہوتی ہے ساحر۔ بہرحال تمہاری زبان سے ایسی باتیں سن کر اچھا لگا۔ شاید یہ بھی اس ہستی کی دین ہے۔ میں اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے مر رہی ہوں۔ ضرور وہ کوئی پری ذات ہوگی جس کے لیے تم جیسے شخص نے بھی زمانے سے جوگ لے لیا ہے۔ مجھے کب ملواؤ گے اس سے؟ ضرور ملواؤں گا، پہلے وہ مجھے تو شرف قبولیت بخش دے۔ لیکن شاید تب تک بہت دیر ہو جائے ساحر۔ میں نے کینیڈا کا اسکالرشپ حاصل کر لیا ہے۔ اگلے ہفتے میری روانگی ہے۔ میں اس ماحول، ان یادوں اور خود اپنے آپ سے کچھ عرصے کے لیے فرار چاہتی ہوں۔ اینی بولتے بولتے سسک پڑی۔ مجھ سے بھی کچھ نہ بولا گیا۔ یہ محبت بھی کتنا عجیب جذبہ ہوتی ہے۔ لوگ خوشی پانے کے لیے اس جذبے پر اپنے دل کے دروا کرتے ہیں اور پھر ساری زندگی روتے ہی رہتے ہیں۔ اینی پھر وہاں زیادہ دیر نہیں رکی اور مجھ سے رخصت ہو کر پلٹ گئی۔ میں اس کے جانے کے بعد بہت دیر تک وہیں ساحل پر بیٹھ کر سورج کے ڈوبنے کا نظارہ کرتا رہا۔ یہ سورج کتنا خوش تھا۔ ہر روز ڈوبنے کے بعد اگلی صبح اسے نئی زندگی مل جاتی تھی۔ لیکن میری قسمت کا تارا تو کچھ ایسا ڈوبا تھا کہ اب اس کے دوبارہ ابھرنے کا کوئی امکان نہ تھا۔ میں رات دیر گئے گھر پہنچا تو ڈاکٹر یزدانی کی گاڑی کو باہر نکلتے دیکھ کر ایک دم پریشان ہو گیا۔ ماما کو سخت بخار تھا۔ پچھلے کئی ہفتوں سے وہ میری وجہ سے شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھیں۔ اس کا نتیجہ کچھ تو نکلنا ہی تھا۔ اس رات میں اور پاپا سونے تک ان کے سرہانے ہی بیٹھے رہے اور مجھے ماما سے بہت سے جھوٹے وعدے بھی کرنے پڑے۔ یہ مائیں بھی کتنی بھولی ہوتی ہیں۔
اچھی طرح جانتی ہیں کہ ان کے جگر کا ٹکڑا ان کا دل بہلانے کے لیے ان کی ہر بات پر ہاں کرتا چلا جائے گا، لیکن پھر بھی اس کی ہر ہاں پر ان کا دل ان کے چہرے کی طرح کھلا جاتا ہے۔ ماما کے سونے کے بعد پاپا میرے ساتھ ہی ٹیرس پر چلے آئے۔ میں جانتا تھا کہ ان کے دل و دماغ میں اس وقت کیسی آندھیاں چل رہی ہوں گی، لیکن حسب معمول ان کے چہرے پر وہی مہربان سا سکوت طاری تھا، جیسے کوئی گہرا سمندر جو اپنی تہہ میں جانے کتنے طوفان اور کتنے بھنور چھپائے ہوئے ہوتا ہے، لیکن اپنی سطح پر اپنے اندر ہونے والی تبدیلیوں کا پتہ آخر وقت تک نہیں چلنے دیتا۔ انہوں نے مسکرا کر مجھ سے پوچھا، ہاں ینگ مین، تمہاری جنگ کیسی جا رہی ہے؟ اس پتھر دل پر کچھ اثر ہوا کہ نہیں؟ میں بھی ان کا سوال سن کر مسکرا دیا۔ کچھ جنگیں دنوں میں نہیں، جنموں میں جیتی جاتی ہیں پاپا، لیکن اس بات کا اطمینان ضرور رکھیے کہ آخری جیت آپ کے سپوت ہی کی ہوگی۔ میں جانتا ہوں میرے بیٹے نے ہارنا نہیں سیکھا، لیکن جانے کیوں اس بار مجھے شکست سے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے چونک کر پاپا کی جانب دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں کسی اندیکھے خوف کی پرچھائیاں لرزاں تھیں۔ میں بہت شرمندہ ہوں پاپا، شاید آپ کے خوابوں کی تعبیر ثابت نہیں ہو سکا، آپ کے کسی کام نہیں آ سکا۔ آپ بھی کیا سوچتے ہوں گے کہ… پاپا نے جلدی سے میری بات کاٹ دی۔ نہیں، بالکل نہیں، میں یا تمہاری ماما ایسا کچھ بھی نہیں سوچتے۔ اولاد ہمیشہ ماں باپ کے خوابوں کی بھینٹ چڑھنے کے لیے ہی نہیں ہوتی۔ ہم تو بس تمہیں خوش دیکھنا چاہتے ہیں، پھر چاہے تمہاری خوشی کہیں بھی ہو۔ بولتے بولتے پاپا کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس لمحے مجھے ان پر بے حد پیار آیا اور میں نے بڑھ کر انہیں زور سے گلے لگا لیا۔ خود میری آواز بھی بھرا سی گئی۔ پاپا، میں کیا کروں؟ مجھے اس کے علاوہ اور کچھ سوچتا ہی نہیں، کچھ اور لبھاتا ہی نہیں۔ میں اتنا بے بس تو کبھی بھی نہیں تھا، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس بھیڑ میں شامل نہیں ہوں گا جو اس راہ پر ناکامی کے بعد بھٹک کر کہیں کھو جاتے ہیں۔ میں ان اندھیروں میں اپنی روح کو کبھی بھٹکنے نہیں دوں گا۔ میں جانتا ہوں اور مجھے تم پر پورا اعتبار ہے۔ ہم تقدیر کو کتنی آسانی سے اپنی ناکامیوں اور زندگی کی تلخیوں کا الزام دیتے رہتے ہیں، لیکن کبھی تقدیر سے ان نعمتوں کی وجہ سے پیار نہیں کرتے جو اس نے ہماری زندگی میں قدم قدم پر فراہم کر رکھی ہوتی ہیں۔ میرے ماں باپ بھی تو قدرت کی ایک ایسی ہی نعمت تھے جن کے بدلے قدرت کا ہر ستم گوارا تھا۔ مجھے اگر ماں باپ کا اتنا پیار، اتنا حوصلہ نہ ملا ہوتا تو زہرا کی بے رخی شاید بہت پہلے مجھے توڑ چکی ہوتی۔ اگلے دن میں نے درگاہ جا کر عبداللہ کو سلطان بابا کی دی ہوئی ڈیوٹی کے بارے میں بتایا اور اس سے جمعرات کے معمولات کی تفصیل بھی معلوم کی۔ مجھے صبح سویرے درگاہ پہنچنا تھا اور معمول کے چند کام مثلاً درگاہ کے زائرین کے لیے پانی بھرنا، پودوں کو پانی اور پرندوں کو دانہ وغیرہ ڈالنا، جمعرات کے لنگر کے باورچیوں سے اپنی نگرانی میں کھانا بنوانا وغیرہ وغیرہ، اور ایسے بہت سے دیگر چھوٹے چھوٹے کام سر انجام دینا تھے۔ لیکن عبداللہ نے سب سے اہم ذمہ داری کا ذکر سب سے آخر میں کیا۔ عصر کی نماز کے بعد درگاہ پر آنے والے زائرین کے نذرانے عبداللہ اپنے حجرے میں وصول کرتا تھا۔ مرد دروازے سے اندر آ کر اور عورتیں لکڑی کی جالی والی کھڑکی کے پیچھے سے اپنے نذرانے جمع کرواتی تھیں، جنہیں اسی وقت مستحقین میں بانٹ دیا جاتا تھا۔ اس جمعرات کی شام مجھے یہ تمام نذرانے وصول کرنے تھے، نقدی کی فہرست بنانا تھی اور باقی تحائف کو الگ کر کے عبداللہ کی دی ہوئی فہرست کے مطابق تقسیم کرنا تھی۔ کچھ مستحقین تو خود اپنا حصہ وصول کرنے درگاہ کے احاطے میں جمع ہو جاتے تھے اور کچھ لوگوں کو بذریعہ ڈاک ان کا حصہ بھیجنا ہوتا تھا۔ مجھے اس بات پر شدید حیرت بھی ہوئی کہ اس فہرست میں چند لوگوں کی تنخواہ کا بھی ذکر تھا۔ یا میرے خدا، یہ کیا نظام تھا؟ یہ کون لوگ تھے جن کی تنخواہ ایک اجنبی ہاتھ اور ایک انجانے منتظم کے تحت بٹتی تھی؟ دولت کی ہی تقسیم کا یہ کیسا نظام تھا؟ آخرکار جمعرات کا دن بھی آ پہنچا۔ میں صبح سویرے ہی بنا کسی کو بتائے اپنی گاڑی میں درگاہ آ گیا تھا۔ عبداللہ اور سلطان بابا مجھ سے بھی پہلے اپنے سفر پر نکل چکے تھے۔ جاتے جاتے بھی عبداللہ میرے لیے پورا ہدایت نامہ لکھ گیا تھا۔ میں نے معمول کے تمام کام سپہر ہونے سے پہلے ہی نمٹا دیے تھے۔
میں کئی ہفتوں سے اس درگاہ میں آ رہا تھا، لیکن آج تک میں نے کبھی عبداللہ کا حجرہ اندر سے نہیں دیکھا تھا۔ ایک تو وہ چھوٹا سا حجرہ درگاہ کے مرکزی صحن سے بہت ہٹ کر تھا، اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ عبداللہ سے میری ملاقات عموماً باہر ہی ہو جاتی تھی، لیکن آج چونکہ مجھے عصر کے وقت اسی حجرے میں نظر اور نیاز وصول کرنی تھی، لہٰذا میں نے سوچا کہ کچھ دیر پہلے ہی درگاہ کے برآمدے میں بنی لکڑی کی جالیوں سے پرے اس حجرے کو ایک نظر دیکھ ہی آؤں۔ اور پھر ایک عجیب سی بات ہوئی۔ جیسے ہی میں برآمدے میں بنی جالیوں کو پار کر کے حجرے کے دروازے کے قریب پہنچا تو یکایک میرے ذہن میں ایک ساتھ بہت سے جھماکے ہوئے، اور اچانک ہی یہ اجنبی ماحول مجھے کچھ مانوس سا محسوس ہونے لگا۔ اور پھر جیسے ہی میں نے حجرے کا دروازہ کھولا تو لمحے کے 1000ویں حصے سے بھی شاید کچھ پہلے اچانک ہی یوں محسوس ہوا جیسے میں اس حجرے میں پہلے بھی کبھی آ چکا ہوں۔ پھر تو ذہن میں جلتی بجھتی روشنیاں کچھ اتنی تیزی سے لپکنے لگیں کہ چند لمحے کے لیے تو میں سن ہو کر ہی رہ گیا۔ سب مجھے یاد آنے لگا کہ میری ایسی حالت تو اس دن بھی ہوئی تھی جب میں نے پہلی مرتبہ درگاہ کے صحن میں قدم رکھا تھا، جب میری پہلی نظر عبداللہ پر پڑی تھی، اور جب پہلی مرتبہ سلطان بابا نے مجھے درگاہ کے دروازے پر کھڑا دیکھا تھا۔ ہر دفعہ مجھے کچھ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے میرے ساتھ یہ واقعہ پہلے بھی پیش آ چکا ہے، لیکن ہر بار میں نے اپنے ذہن کو جھٹک کر خود کو یہ تسلی دے دی تھی کہ ایسا تو کم و بیش ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے جب اسے کوئی واقعہ، کوئی بات اور کوئی جگہ یا کوئی شخصیت پہلی مرتبہ ملنے یا دیکھنے کے باوجود جانی پہچانی لگتی ہے۔ بلکہ بعض مرتبہ تو ہمارے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی کے منہ سے نکلنے والی بات بھی چند لمحے پہلے جان لیتے ہیں۔ مجھے تو یہ تحت الشعور اور لاشعور کا کوئی معمول کا کھیل لگتا تھا، لہٰذا میں نے حسب معمول ان باتوں پر دھیان دینا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ لیکن عبداللہ کے حجرے میں داخل ہوتے ہی وہ انجانا احساس اس شدت سے مجھ پر حملہ آور ہوا کہ میں کچھ دیر کے لیے اپنے حواس ہی میں نہ رہ سکا۔ لیکن جتنی شدت اور تیزی سے مجھ پر اس کیفیت کا غلبہ ہوا تھا، اتنی ہی جلدی وہ دھماکہ ختم بھی ہو گیا، جیسے بارود کا کوئی ڈھیر جو ایک ہی چنگاری سے لمحوں میں بھسم ہو جائے۔ کچھ دیر تو میں بالکل خالی لا ذہن سا کھڑا حجرے کی دیواروں کو تکتا رہا۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں ایک جانب ایک نیچی سی لکڑی کی کھڑکی بنی ہوئی تھی جو باہر برآمدے کی جانب کھلتی تھی۔ کھڑکی پر بانس کے موٹے تنکوں والی چک پڑی ہوئی تھی۔ غالباً یہ وہی کھڑکی تھی جو خواتین کے نظر کے لیے مخصوص تھی، تبھی پردے کا ایسا خاص اہتمام کیا گیا تھا۔ کمرہ صاف ستھرا تھا اور ایک جانب چند دینی اور کچھ معلوماتی کتب لکڑی کے ایک شیلف پر سلیقے سے رکھی ہوئی تھیں۔ پانی کی سراہی اور چھت سے لگے ہوئے مورچل کے علاوہ حجرے میں مزید کوئی سامان نہ تھا۔ کمر ٹکانے کے لیے زمینی دری کے اوپر دیوار کے قریب ایک تکیہ بھی پڑا ہوا تھا۔ میں نے جیب سے عبداللہ کی دی ہوئی فہرست کو نکالا اور ایک بار پھر غور سے تمام ہدایات کو دہرایا۔ کچھ ہی دیر میں زائرین کی آمد شروع ہو گئی اور ان کے دیے ہوئے نذرانوں کی فہرست بنانے میں مشغول ہو گیا۔ ذرا سی دیر میں اچھی خاصی رقم بھی جمع ہو گئی تھی۔ پھر مردوں کا ہجوم چھٹا تو کھڑکی کے قریب سے عورتوں کی بھانت بھانت کی بولیاں شروع ہو گئیں۔ کسی کو اولاد نہ ہونے کا غم تھا تو کوئی ناخلف اولاد سے متفکر تھی، کسی کو بیٹے کی شادی کی جلدی تھی تو کوئی ارمانوں سے لائی گئی بہو کے ہاتھوں نالاں تھی، کوئی بیماری کی وجہ سے پریشان تھی تو کوئی پریشانی کی وجہ سے۔ عبداللہ کی ہدایت کے مطابق لکڑی کی چک کے چلمن کی دوسری جانب سے انہیں صرف ہوں ہاں میں جواب دیتا جا رہا تھا، اور غالباً عورتیں اب تک مجھے عبداللہ ہی سمجھ رہی تھیں۔ عورت اپنا نام بتاتی، اپنی نظر کھڑکی سے اندر بڑھاتی اور میں عبداللہ کی دی ہوئی فہرست کے حساب سے اس عورت کا نام پڑھ کر اسے ہدایت یاد دعا کرنے کی تدبیر بتاتا جاتا۔ میرے لیے یہ بالکل نیا اور انوکھا تجربہ تھا۔ بظاہر اوپر سے ہنستی کھیلتی اور خوشحال دنیا تو اندر سے بے حد زخمی اور بہت دکھی تھی، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ سبھی کے دکھ تقریباً ایک ہی جیسے تھے۔ میں خواتین کو ہدایت جاری کرتے ہوئے کچھ چبھتی ہوئی سوچوں میں کھویا ہوا تھا کہ یکایک کھڑکی کے قریب سے ایک ملائم سی آواز ابھری، آداب۔ دفعتاً وہی ٹھنڈی سی پروائی چلی اور میرا سانس میرے سینے میں اٹک سا گیا۔
میری زبان گنگ ہو گئی اور میرے سارے لفظ ایک لمحے میں کہیں کھو گئے۔ وہ دھیرے سے دوبارہ کھنکاری، میرے ہاتھ پاؤں ٹنڈے پڑنے لگے۔ ہاں، یہ تو وہی تھی۔ میں نے جلدی سے عبداللہ کی دی ہوئی فہرست پر نظر ڈالی، لیکن اس میں مجھے زہرا کا نام یا اس کے لیے کوئی بھی ہدایت لکھی ہوئی دکھائی نہ دی۔ میں نے چلمن سے ذرا سا باہر جھانک کر دیکھا۔ ہاں، وہی تو تھی، صرف ایک دیوار کے فاصلے پر، مجھ سے اتنا قریب کہ میں اس کی سانس لینے کی مدھم آواز بھی سن سکتا تھا۔ ایک لمحے کو میرا جی چاہا کہیں وہاں سے اٹھ کر بھاگ جاؤں، لیکن میرے قدموں نے تو میرے جسم کا بوجھ ہی سہارنے سے انکار کر دیا تھا۔ بھاگ کر کہاں جاتا؟ زہرا بھی دوسری عورتوں کی طرح یہی سمجھ رہی تھی کہ کھڑکی کے پار عبداللہ بیٹھا ہوا ہے۔ وہ چند لمحوں تک جواب کا انتظار کرتی رہی اور پھر دھیرے سے اپنی جھرنوں جیسی گنگناتی آواز میں بولی، ہماری نیاز قبول فرمائیں۔ میں نے چونک کر دیکھا تو اس کا مخروطی ہاتھ چلمن سے اندر جھانک رہا تھا۔ میں نے گھبرا کر اس کے ہاتھ میں پکڑا خط کے لفافے جیسا چھوٹا سا لفافہ لے لیا۔ شاید لفافے میں کرنسی نوٹ تھے۔ میری زبان سے صرف ایک لفظ ہی نکل پایا، شکریہ۔ دوسری جانب سے اس کے دل میں سیدھا اتر جانے والی آواز ابھری، میں آج بھی اپنے سوال کے جواب کا انتظار کر رہی ہوں۔ یا خدا، یہ کس سوال کی بات کر رہی تھی؟ اب میں اسے کیا جواب دوں؟ عبداللہ سے اتنی بڑی غلطی کیسے ہو گئی؟ باقی سب کے بارے میں تو اس نے اتنی تفصیل سے مجھے بتا دیا، پھر زہرا کے بارے میں بتانا کیسے بھول گیا وہ؟ مجھے اور تو کچھ نہیں سوجھا، بس ہلکے سے کھانس کر میں نے اپنے ہموطن گوش ہونے کا پیغام اس تک پہنچانے کی کوشش کی۔ اس بار مجھے زہرا کی آواز کچھ بھرائی ہوئی سی محسوس ہوئی، جیسے وہ بے حد کرب میں بول رہی ہو۔ میں جانتی ہوں آپ کے پاس میرے کسی سوال کا کوئی جواب نہیں۔ میں آج بھی ہمیشہ کی طرح یہاں سے ناکام اور نامراد ہی واپس لوٹوں گی۔ اگر آپ کی چپ ہی میرا مقدر ہے تو مجھے یہ خاموشی بھی قبول ہے، لیکن ایک بات تو آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں، میں عمر بھر آپ کی اس چوکھٹ پر اپنا سر پٹکتی رہوں گی، لیکن کسی اور کے خیال کو اپنے من کے قریب بھی نہیں پھٹکنے دوں گی۔ آپ سے محبت کی اگر یہی سزا ہے تو میں اسے بھی اپنے لیے جزا ہی سمجھوں گی۔ میرے دل و دماغ میں جیسے جھکڑ چل رہے تھے، اور سارا کمرہ بلکہ ساری دنیا ہی مجھے گھومتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ تو گویا اس زہرا جبیں کے دل میں کوئی اور نہیں بلکہ خود عبداللہ ہی بسا ہوا تھا۔ اتنا بڑا دھوکہ، ایسا عظیم فریب تو کسی جانی دشمن نے بھی نہیں دیا ہوگا کسی کو، پھر عبداللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ زہرا جانے کب اٹھ کر جا چکی تھی۔ حسد، جلن اور کرب کے طوفان نے میری آنکھوں میں مرچیں سی بھر دی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ اتنی زور سے چلاؤں کہ یہ ساری کائنات ہی پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائے۔ میں نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے اس لفافے پر نظر ڈالی جو ابھی کچھ دیر پہلے زہرا نے مجھے تھمایا تھا۔ میں بہت سے بڑے کرنسی نوٹوں کے درمیان ایک چھوٹی سی پرچی لفافے سے باہر جھانک رہی تھی۔ میں نے بے دہانی میں پرچی باہر نکالی اور اپنی سلگتی ہوئی نظریں اس ستمگر کی شستہ تحریر پر گاڑ دیں۔ پرچی پر صرف ایک شعر لکھا ہوا تھا، میرے جسم بوسیدہ میں ذرا جو جان باقی ہے، کسی کے لوٹ آنے کا کوئی امکان باقی ہے، وہ چاہے راستہ بدلے چاہے رابطہ بدلے، اسے مجھ سے محبت ہے، میرا ایمان باقی ہے۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ لفظ نہیں، چھوٹے چھوٹے سے سبولیے ہوں۔ میں نے گھبرا کر پرچی وہیں پھینک دی اور تیزی سے دوڑتا ہوا حجرے سے باہر نکل آیا۔